میرے واجب الاحترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب اللہ ذوالجلال کے فضل سے اور اس کے کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال ہر مسلمان کو، ہر شخص کو خیریت اور عافیت کے ساتھ رکھے، مصیبتیں اور تکلیفیں دور فرمائے، اور اللہ ذوالجلال ہر مسلمان کو خوش رکھے۔ تو جو آیات بینات اللہ ذوالجلال کے پاک کلام کی میں آپ حضرات کے سامنے پڑھوں گا، تلاوت کروں گا، وہ اللہ ذوالجلال کے ذکر کی فضیلت کے بارے میں ہیں، اور ساتھ دو احادیث پاک بھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ احباب کی خدمت میں پیش کروں گا، وہ بھی اللہ ذوالجلال کے ذکر اور اس کی تسبیح کے بارے میں ہے۔ تو آئیے سماعت فرمائیں، میں پڑھتا ہوں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ ذوالجلال کے پاک کلام کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 اور آیت نمبر 42 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ ذوالجلال ایمان والے لوگوں کو حکم فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا۔ علیحدہ علیحدہ پڑھیں تو اس طرح آتا ہے، اگر ملا کے پڑھیں تو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل امر معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، سارے مومنوں کو۔ آمنا آمنا آمنو، آمنا ایک، آمنا دو، آمنو سب۔ تو اللہ ذوالجلال فرماتا ہے کہ اے لوگو ایمان والو، تم اللہ ذوالجلال کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ کرو، ہر وقت اللہ ذوالجلال کا ذکر کیا کرو۔ یہ فعل امر ہے، اللہ ذوالجلال کا حکم ہے ایمان والے لوگوں کو۔ جو لوگ ایمان لائے، اللہ ذوالجلال کی توحید کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، اس کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ ذوالجلال کا آخری نبی اور رسول مانتے ہیں، ان کو حکم اللہ ذوالجلال فرما رہا ہے، ہر شخص کو نہیں، کہ تم اللہ ذوالجلال کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرو۔ تو اللہ ذوالجلال کا ذکر کریں گے تو کیا ملے گا؟ آئیے پہلے اس آیت پاک کے بارے میں ایک آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پاک پڑھتے ہیں، وہ میں نے پہلے بھی پڑھی ہے لیکن علیحدہ پڑھی ہے، اس آیت پاک کے ساتھ بالکل فٹ آتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال قال اللہ تعالی انا مع عبدی اذا هو ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ، رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال فرماتا ہے،
میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، اس کے لب حرکت کرتے ہیں۔ یوں تو ہم ایمان والے لوگوں کی، مسلمانوں کا یہ یقین اور عقیدہ ہے کہ اللہ ذوالجلال ہر جگہ موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی ہوں، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی ہو، میرے جیسا، وہ بھی جانتا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہر جگہ موجود ہے۔ یہاں خصوصی ساتھ ہونے کا کیا مقصد ہے کہ انا ما عبدی اذا ہوا ذکرنی۔ الحمدللہ، مجھے چھینک آ گئی، معذرت چاہتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یعنی جو لوگ اللہ ذوالجلال کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال ان کا ساتھی ہوتا ہے، چاہے کائنات کی ہر چیز ان کے خلاف ہو جائے، لیکن اللہ ذوالجلال ان کا ساتھی ہوتا ہے، ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو پیارے دوستو، جس عمل سے اللہ ذوالجلال کا ساتھ ہو، کوئی کرنل صاحب، کوئی جنرل صاحب، کوئی خان صاحب، کوئی بریگیڈیئر صاحب، کوئی وزیر اعظم صاحب، کوئی بھی بڑا صاحب کہتا ہے جاؤ میں تیرے ساتھ ہوں، جو کچھ مرضی ہے کرو، تو اس شخص کی طور چلنا پھرنا بدل جاتا ہے، کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب اللہ ذوالجلال جس کے ساتھ ہو تو کیا کوئی چیز اس کو نقصان دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی۔ تو اللہ ذوالجلال کا ساتھ چاہتے ہو، اس کی دوستی چاہتے ہو، اس کی مدد چاہتے ہو، تو پھر اللہ ذوالجلال کا ذکر ہر وقت زبان پہ جاری رکھا کرو۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق جو دعائیں ہیں ہر کام کو کرنے کے لیے، گھر میں جانے کے لیے، گھر سے نکلنے کے لیے، سونے کے لیے، سونے سے اٹھنے کے لیے، لیٹرین میں داخل ہونے کے لیے، لیٹرین سے باہر نکلنے کے لیے، جو دعائیں بھی ہیں ان کو سیکھو۔ یہی اللہ ذوالجلال کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ اور ویسے بھی اللہ ذوالجلال کا ذکر کرتے رہا کرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ مدد، یا اللہ مجھے رزق دے، یا اللہ میری مدد فرما۔ اگر عربی کسی کو نہیں بھی آتی، اپنی زبان میں کہتا رہا کرے کہ یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد۔ اللہ ذوالجلال سنتا ہے، اللہ ذوالجلال انسان کی مدد فرماتا ہے۔ اگلی آیت پاک وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تم صبح شام اللہ ذوالجلال کی پاکی بیان کرو، یعنی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس تسبیح، یہ جو تسبیح ہے سبحان اللہ، یہ کائنات کی ہر چیز کی تسبیح ہے، بے جان چیز ہے یا جاندار چیز ہے یا فرشتے ہیں، ہر چیز کو اسی تسبیح کے ساتھ رزق دیا جاتا ہے۔ تو اس تسبیح کو زبان پہ جاری رکھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آئیے اس تسبیح کے بارے میں، اللہ ذوالجلال کی تسبیح بیان کرنے کے فضیلت کے بارے میں، اللہ ذوالجلال کی پاکی بیان کرنے کی بارے میں، فضیلت کے بارے میں ایک حدیث پاک آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ پہلے بھی میں نے پڑھی ہے، لیکن اس آیت پاک کے ساتھ بالکل فٹ آتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، متفق علیہ۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں، یعنی ہلکے سے مراد پڑھنے میں بہت آسان ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں اور اللہ ذوالجلال کو بہت محبوب ہیں، یعنی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ذوالجلال پاک ہے، اللہ ذوالجلال پاک ہے اور ساری تعریفیں اسی کی ہیں
اللہ ذوالجلال پاک ہے اور بہت عظمت والا ہے، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے۔ تو جو شخص ان کلمات کا ذکر زبان پہ جاری رکھے گا تو اللہ ذوالجلال قیامت کے دن اس کا نیکیوں والا پلہ بھاری کر دے گا۔ یعنی یہ پڑھنے میں بہت آسان ہے، اور قیامت کے دن جس شخص نے ان کلمات کا ورد زبان پہ جاری رکھا ہوگا مرنے سے پہلے تو قیامت کے دن اس کا نیکیوں والا پلہ اللہ ذوالجلال بھاری کر دے گا۔ اللہ ذوالجلال ہی کرتا ہے جو کچھ وہ چاہے، اور اللہ ذوالجلال کو بہت ہی محبوب ہیں۔ یعنی ابھی ہم کو جو کلمات بہت اچھے لگتے ہیں، ہم کسی بچے کو کہتے ہیں بیٹا یہ کہو تو ہم خوش ہوتے ہیں، اس بچے کو ہم بہت پیار کرتے ہیں، لیکن جن کلمات کے ساتھ اللہ ذوالجلال کو بہت پیار اور محبت ہے، اب یہ کلمے بہت محبوب ہیں، جو کلمے اللہ ذوالجلال کو بہت محبوب ہیں، جو شخص ان کا ورد کرے گا تو اللہ ذوالجلال اس کو قیامت کے دن کتنا نوازے گا اور دنیا میں کتنا نوازے گا۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ ذوالجلال کی کلام پاک کی 2 آیات بینات پیش کی ہیں اور 2 آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پاک حفظ کی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہنے کا کہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ ذوالجلال کا ذکر زبان پہ ہر وقت جاری رکھا کریں، تب ہی ہمارے لیے کامیابی ہے، ورنہ اور باتوں میں، فضول باتوں میں، غیبت کی باتوں میں، کسی کے پیچھے باتیں کرنے کی باتوں میں ہمارا نقصان ہے، کیونکہ غیبت کرنے کا بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا خسارہ ہے ہمارا۔ تو آخر میں آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں، آگے شیئر کیا کریں، تاکہ اس کا اجر ہم کو ملتا رہے۔ اس لیے نہیں کہ ہمیں پیسے ملیں گے، ہمارا چینل چلے گا تو پیسے ملیں گے، پیسے اور ہمارا اجر اللہ ذوالجلال ہم کو دے، جہاں سے دے گا وہی دے گا۔ بس صرف ہمارے پاس اب یہی سوشل میڈیا والا ذریعہ ہے لوگوں کو اللہ ذوالجلال کا اور اس کے پیارے محبوب کا پیغام پہنچانا، ہم پہنچاتے رہیں گے۔ ہم سے بڑے بڑے علماء، مفتی کرام اپنی اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، لیکن ہم بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ اپنی ڈیوٹی دیں، کیونکہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی تو آئے گا نہیں۔ اس امت کی ڈیوٹی ہے اس دین کی خدمت کرنا، لوگوں کو تک اچھی بات پہنچانا، اور ورنہ قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ اور یہ بھی دعا کرو کہ اللہ ذوالجلال مجھے، ہم جیسے ناچیز کو، ہم جیسے ان پڑھ کو اس ڈیوٹی کے لیے منتخب کر لے، ہمیں چن لے، ہمیں اس میں اور زیادہ ترقی دے ہر مسلمان سمیت، اور آپ کو بھی اللہ ذوالجلال اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی۔ صدق رسول اللہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد